بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، کیسر جاری صاحب آج کل مفتی بنے ہوئے ہیں اور وہ فتوے جاری کر رہے ہیں اور لوگوں پر نشہری ہونے کا، غالی ہونے کا، غلات کرنے کا الزام عائد کر رہے ہیں، بغیر یہ کہ ان سے پہلے ان کا عقیدہ پوچھا جائے کہ وہ کیا واقعہ ایسا ہے کہ نہیں۔ وقت دیا کہ بغیر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو پھر بات آپ نے یہ کہا یا علی ذل جلال والاکرام مدد کرنا، پہلے آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جائز ہے کہہ سکتے ہیں، بعد میں آپ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کفر ہے یا حرام ہے، آپ نے ایسا کچھ بتا دیا تھا۔ تو جناب آپ نے جو زیارت پڑھی تھی، میرا صرف سوال یہ ہے آپ سے، آپ نے جو زیارت پڑھی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ ائمہ کے اور بہت سے القابات ہیں جن سے ہم ائمہ کو پکار سکتے ہیں، تو جو زیارت آپ نے پڑھی تھی مولا کی، مولا امیر المومنین کی زیارت متعلقہ امیر المومنین کتاب مفاتیح الجنان سے، اس کا ایک جملہ آگے والا جو آپ نے نہیں پڑھا، مس کر دیا، یہ اب پتہ نہیں آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن جناب وہ جملہ تھا پیج نمبر 676 پہ، وہ جملہ تھا عبدو کا وابن عبدی کا، عبد کی ضد معبود ہوتی ہے، اور یہاں پہ مولا علی کی معبودیت اور ہماری دیکھیں ابدیت عوام ثابت کے ہو۔ سامنے، لوگوں کے سامنے اب ایسے الفاظ، ایسے باتیں جو قرآن میں اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہیں، جب آپ ائمہ علیہ السلام کے لیے استعمال کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ شیعہ مشرک ہیں، وہ تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ یہ چیز جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جائز ہے، ٹیکنیکلی یہ جائز ہے، سب کے لیے استعمال، وہ کہیں گے دیکھیں یہ اللہ کی صفت اپنے امام کو دے رہے ہیں، یہ شیعہ ہے ہی مشرک۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ایسے انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کی بدنامی ہو اور لوگ شیعوں کے متعلق بدظن ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں نے کہا اچھا اب دیکھیے بھائی، تو ہمیں زیارہ ماتم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ماتم کے لحاظ سے بھی ہم پہ یہی فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ شیعہ کافر ہے اور یہ کفر کر رہے ہیں، پھر تو ماتم بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر ہم دلائل پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل میں ہاں اور دینا چاہوں گی، وہ ایک میں آپ منٹ کو ایک کاٹی دلیل منٹ ایوب کا وجہ ربی کا ذکر الکلام، اللہ نے قرآن میں یہ صفات اللہ کی دی ہیں، لیکن تفسیر قمی میں پیج نمبر 680 پہ اسی آیت کی تفسیر میں مولا امام سجاد ذوالجلال والاکرام کا فرمان موجود ہے، مولا نے فرمایا رب کا وہ چہرہ جو ذوالجلال والاکرام ہے وہ ہم ہے، قیاس آپ کی غلط اور ہے۔ تفسیر اب وہاں آپ نے کہا کہ زیارت میں عبد کا وابن عبدک، کہ میں آپ کا عبد ہوں، تو دیکھیں عبد میں عربی زبان میں عبد میں اور عابد میں فرق ہے۔ عبد بولتے ہیں بندے کو، یعنی غلام کو، غلام یعنی مملوک کو، میں مملوک ہوں، پیغمبر کا بھی مملوک ہوں، اللہ کے بھی مملوک ہوں، میں ملکیت ہوں ان کا، ٹھیک ہے نا؟ میں عبد ہوں، کس طرح سے عبد ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں، امیر المومنین علیہ السلام جو حکم دیں، میں ان کا غلام نوکر ہوں، جو حکم دے میں مجھ پہ اس کا اجرا کرنا واجب ہے۔ یہ اس لحاظ سے عبد کہلاتا ہے، یہ اس معنوں میں نہیں ہے کہ میں آپ کا کیا ہوں، میں آپ کا عابد ہوں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، میں نبی کا عابد نہیں ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے معبود نہیں ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ، اگر کوئی کسی کا یہ عقیدہ، وہ نصیری کافر ہے، نجس ہے۔ اوکے سن لیں، ابھی میں سمجھ گیا، سن لیں بہن، سن لیں، دیکھیں سن لیں، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے، استنجا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے چینج کرتے تھے، پاکیزہ کپڑے پہنتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرتے تھے، یہ تو متواترات میں ائمہ تارین علیہ السلام کرتے تھے، یہ تو یقینیات میں، بات کو جز احمق ذاکرین نے مشہور کرا دیا، انسان اس پہ روئے یا اس پہ ہنسے، ایک بھی روایت نہیں ہے کہ یہ بھائی باتھ روم نہیں جاتے تھے، یہ واش روم ان کو حاجت، سن لیں کہ وہ باتھ روم نہیں جاتے تھے، ان کو کبھی ان کو جو ہے ان کو جانے کی ضرورت ہوتی تھی، وہ جاتے تھے، اور یہ کھانا کھاتے تھے، وہ سوتے تھے، یہ سب۔ ایک منٹ بہن، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سر، جی آپ سب نے سن لیا کیسر جاری صاحب جو بتانا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نصیری کیا ہوتا ہے، صرف یہی ہوتا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے اسما کو جو ہے وہ ان ہستیوں کے لیے استعمال کرے۔ تو کیا وہ یہ بھول گئے کہ کتب اربع کے اندر بہت سی ایسی روایات موجود ہیں جس میں معصوم فرما رہے وَنَحْنُ اسماء اللہ، ہم ہی اللہ کے اسم ہیں۔ اور رہ گئی بات کہ یہ جو نصیری کون ہوتے ہیں، پہلے نصیری کا عقیدہ پڑھنا چاہیے تھا ان کو، کیا فقط مولا علی صاحب کے اوپر الوہیت کا ہم کہہ کر کیا وہ نصیری ہو جاتا ہے؟ نصیری جو ہے نصیر بن نمیر ہے، جو امام علی لقی علیہ السلام کے دور میں تھا، اس نے امام علی لقی علیہ السلام کو اللہ کہہ کر خود اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ پہلے نصیری ہے کون؟ عبداللہ ابن سبا کو لے کر ہم نے نصیری کے اوپر فلسفہ گھاڑا ہوا ہے مولوی رسول اللہ مبارک میں، جبکہ جناب علامہ حسن عسکری صاحب نے پوری 2 جلدوں کے اوپر عبداللہ ابن سبا ایک افسانہ ہے جس کو میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اس میں بتایا کہ عبداللہ ابن سبا کوئی شخصیت ہے ہی نہیں تاریخ کے اندر، فقط یہ ایک افسانہ گھڑا گیا شیعوں کے خلاف، اور یہ معالی صاحب کے اوپر ان کے فضائل کو پڑھنے سے روکنے کے لیے، تاکہ ہم غلو اور غلات کا ہم اس کے الزامات کو خاموش کریں۔ لہٰذا یہ سب کچھ ایک فضول بکواس بحث ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
جو معصومین ہیں، اور نحن اسماء اللہ کے مطابق اللہ کے اسم ہے۔ اور میں اپنی ایک ویڈیو کے اندر جس میں ہم علی رب کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے، اس میں میں نے باقاعدہ ابن تیمیہ کا فتویٰ دکھایا تھا، جس میں ابن تیمیہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم رب بطور اسم اضافی ہم کسی کے اور کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ رب بطور اسم اضافی ہم کہہ سکتے ہیں، جس فقط یہ لفظ رب جو ہے فقط اور فقط صرف اللہ کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ جب آل رب کہیں گے، مخصوص کریں گے، تب خود جا کے اس کی ربوبیت کے لحاظ سے وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، علم و کلام اس کو بہت بحثیں کی گئی ہیں، اس کو اتنے چھوٹے سے 1-2 منٹ کی کلپ کے اندر اس کو واضح نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب یہ خود جناب حسن غیاری صاحب مجتہد کے خلاف ہے، ان کے اجتہاد کے خلاف ہے، فتوی بازی کو غلط سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، کہ کیسے کسی کو ایک چھوٹی سی بات کو جس کو یہ خود بھی جواب دینے کے قاصر تھے کہ اس کو مدلل جواب دیتے ہیں، اس کو خاموش کراتے ہیں، بنسبت اس کی کوئی الزام لگائے کہ تم نصیری ہو، اور نصیری کے فتویٰ لگا دیا۔ اور یہ بھی دیکھا کہ وہ ایک خاتون ہے، ابھی چھوٹی ہے، تو ان سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ تو ان کا اپنا طرز تکلم ہے کہ اب وہ شخصیت پرست ہو چکے ہیں، اپنی شخصیت کے کہتے ہیں نا مشہوری میں، اشتہار میں وہ اب چھپتے جا رہے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب کیا کہتا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، صرف ان کو ایک فیم کا شوق ہے۔ اور ان کو بس اسی طرح جیسے مرزا انجینئر صاحب ہیں، وہ بہت دفعہ کہہ چکے کہ میں بہت مشہور ہوں، اگر صرف میری تصویر لگا دی جائے تو میری ویڈیو کئی لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے اب حسن غیاری صاحب بھی اپنی ویڈیو کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ان کی ویڈیو بہت وائرل ہو جاتی ہے، صرف شخصیت کے اوپر اپنی وہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تقریباً سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی جیسا تو اس کو ایسے ہی کرتے ہیں۔ اصل مقصد جو ویڈیو کا یہ ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہے وہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، حدیث مبارکہ ہے، امام صدر فرما رہے ہیں، اے داؤد، ہم اللہ عز و جل کی کتاب میں صلاۃ ہیں، قرآن پاک میں جہاں صلاۃ کا ذکر ہے وہ ہم ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ ہم ہے، ہم ہی صیام ہے، ہم ہی حج ہے، ہم ہی بلد الحرام ہے، اور ہم ہی کعبۃ اللہ ہے، ہم ہی قبلۃ اللہ، ہم ہی وجہ اللہ ہے۔ جس چہرے کے اوپر جلال ہے اور کرامت ہے وہ چہرہ ہم ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت 15 کی تفسیر یہ بات بیان ہے، اور کتاب القطرہ جلد 1 صفحہ نمبر 366 پر۔ اور اسی طرح امام صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا، بے شک ہر عبادت کے اوپر ایک عبادت ہے، اور ہم اہل بیت کی محبت افضل عبادت ہے، حب علی اعمال کی سردار ہے۔ اس سے آگے دیکھ لیں، اسی القطرہ میں ہمارے شیخ سلوک نے بیان فرمایا ہوا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تمام لوگ ولایت علی پر جمع ہو جاتے تو میں جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ یعنی اس سے صاف واضح ہے کہ جہنم جو ہے وہ منکران علی کے لیے ہے، محبان علی کے لیے ہے ہی نہیں۔ جو نصیری ہے، آج جس کو نصیری کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ محب علی ہے نا، وہ علی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے، وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ اس کا اپنا ظرف ہے، کچھ لگ جاتا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ علی کی محبت چھوڑ کر ان کے غیر کی محبت کر رہا ہے۔ اس کے جو بھی مرتبہ ہوگا، جو بھی مقام ہوگا، وہ اس کے الگ سے بیان ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس حدیث کے مطابق جو بھی مولا کا محب ہوگا وہ جہنم نہیں جائے گا۔ جہنم فقط اور فقط مولا علی کے دشمنوں کے لیے بنی ہے، منکران کے لیے بنی ہے، مکسرین کے لیے بنی ہے، جو مولا علی کو اس کے مقام سے گرا دیتے ہیں، جو مولا علی سے حسد، عناد، بغض رکھتے ہیں، یہ جہنم ان کے لیے بنی ہے۔ اس سے آگے آپ دیکھ لیں، یہ تفسیر ثقلین اسی آیت کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، جس سورہ رحمان کی جو آیت تھی جس کے اوپر یہ بات کر رہے تھے جلال والاکرام والی، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پروردگار کا نام بابرکت اور صاحب جلالت و اکرام ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی، اس کا جو ہے وہ ہے، بابا اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم ہی اللہ کا جلال اور اس کی کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اطاعت محبت سے اپنے بندوں کو مکرم کیا، ٹھیک ہے۔ یہی روایت دوسری تفسیر میں، اور یہی روایت جو ہے جو اصل ہے مصدر اس کی کتاب، جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ عربی میں یہ تفسیر کمی میں
یہ موجود ہے. میں زوم کر دیتا ہوں, آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, اس میں بھی وہی روایت لکھی ہوئی. حدثنا علی بن حسین احمد بن ابی عبداللہ احمد بن عبد محمد بن ابی نصر عن حشام بن سالم عن سعد بن طریف عن ابی جعفر علیہ السلام في قول الله تبارك وتعالى تبارك رب الجلال والإكرام فقال نحن جلال الله وكرامة التي أكرم الله عباده بأطاعته. اور یہی روایت بہار میں بھی ہے, جلد نمبر 24 میں, تفسیر برحان میں ہے, تفسیر نور ثقلین میں ہے, بصائر درجات میں ہے, اور مختصر بصائر میں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اس میں ہم نہیں کہہ سکتے, یہ تو بات غلط کر دی انہوں نے. کہ جب خود فرما رہے ہیں امام باقر علیہ السلام, تو پھر ہم ایسا نہ کہہ کر کیوں اپنا گنہگار کریں. یہ تو تھی چیزیں وہ والی کہ یہ جلال جل جلالہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے, وہ تو آپ نے امام باقر علیہ السلام کا قول مبارک پڑھ لیا. اب اصل بات جو ہے وہ یہ کہ یہ پاک و پاکیزہ ہے, کیا ان کو واش روم کی ضرورت تھی نہیں تھی, یہ وہ کیا. فقط اگر ہم یہ مان لیں کہ آئے معصومین کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہے, وہ ظاہر ہوتے ہیں, پیدا نہیں ہوتے, اور وہ کھانا رکھنے کی حاجت نہیں ہوتی, یا وہ بھوک پیاس کی حاجت نہیں ہوتی, یا وہ اس طرح کے لوازمات جو بشری تقاضے ہیں وہ نہیں ہوتے, تو کیا اس طرح مان لینے سے کیا ہم مشرک ہو جاتے ہیں؟ کیا اس سے ہم اللہ کی صفات کو منکر ہو جاتے ہیں, اللہ کی صفات میں شریک کر لیتے ہیں؟ کیا ہم نے آج یہ سوچا ہے جو فرشتے ہیں, جو اللہ کے مقرر فرشتے ہیں یا عام فرشتے ہیں, کیا وہ کبھی سوتے ہیں؟ آپ نے کبھی ایسی حدیث سنی کہ ہمارے دو جو کاندھے میں بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں جو ہم کرامہ کا بیٹھ کہتے ہیں, کیا وہ سوتے ہیں؟ کیا ان کو اونگ آتی ہے؟ کیا ان کو حاجت ہوتی ہے؟ کیا ان کو بھوک پیاس لگتی ہے؟ کیا وہ اپنے کام سے چھوٹ جاتے ہیں؟ اگر مجھے بتائیں, اگر کیا وہ سوتے ہیں, ہم اس ٹائم کوئی گناہ کرتے ہیں وہ لکھنے سے باز رہے. کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہو, اللہ نے اٹھایا ہو, اے جبرائیل اٹھ جا, جا کر تجھے وہی پہنچا کے آنی ہے؟ کہ حضرت اسرائیل کو حکم ہوا ہو, اے اسرائیل تو کیا کر رہا ہے, تو کس واش روم بیٹھا ہوا, اٹھ فلاں بندے جا کے روح قبض کر. نہیں, ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ لازمی رکھنا پڑتا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں, اور وہ کسی بھی قسم کی بشری حاجت سے ان سے ہم نہیں مانتے. کامہ کاتبین جو ہے وہ ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کاندھوں پہ, اور بالکل حشاش کے ساتھ بیٹھے, نہ وہ اونگ آتی ہے, نیند آتی ہے, نہ سوتے, نہ ان کو بھوک لگتی ہے, نہ پیاس لگتی ہے. ہم فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں تو ہم مومن ہیں. اگر ہم ان ہستیوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھیں جس کے بارے میں بہار میں اور کئی ساری کتبوں میں جو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے اثر جاری صاحب, اس میں بارہا ائمہ سنی نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی بوندوں سے خلق کی ہے اللہ نے. اور جب ہم خود مانتے ہیں کہ یہ معصوم ہستیاں ہیں, تو پھر معصوم کے لیے اگر فرشتے معصوم ہیں تو اس کے اوپر ہم اور حدیں جاری کرتے ہیں, اور ان معصومین کے اوپر ہم اور حدیں جاری کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی درزی بن کر آ رہے ہیں, کبھی جھولا جھلانے آ رہے ہیں, کبھی ان گھر کام کرنے آ رہے ہیں. اور جو سردار ہیں ان کو آپ لباس بشریت کے اندر ہی مانتے ہیں, اگر لباس بشریت کے باہر ہو یا ان کے ایسے کام جو لباس بشریت کے علاوہ ہے, ہم ان کے انکار کر دیں, ان کو ماننے سے انکار کر دیں, پھر ہم مومن بھی ہیں, پھر ہم علی کے محب بھی ہیں. کہ ہم نے فقط علی کو جسم میں ماننا ہے؟ کیا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلا نور خلق کیا, جو ظاہر کیا, جو اللہ کا خود فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, تو میں نے چاہا کہ پہچانا جائے, تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور خلق کیا, یا اپنے سے جدا کیا, یا اپنے سے ظاہر کیا, جو بھی کر لیں, تو کیا وہ نور اس وقت تھا اب نہیں ہے؟ یہ تو وہ لباس بشریت میں ظاہر ہو جائے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں, ہم ان سے فیض یاب ہو سکیں. یہ تو اللہ کی ہم سے مخلوق سے محبت ہے, اس نے ایسی ہستیوں کو ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم فرشتوں میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہے جنات ہیں, وہ سوتے بھی نہیں, وہ اونگتے بھی نہیں, وہ واش روم بھی نہیں جاتے, ان کو حاجت, ان کو کھانے پینے کی حاجت بھی نہیں ہے, ان کو سونے کی حاجت بھی نہیں ہے. لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آئے معصومین کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے تو خیری ہے جی, غالی ہے جی, غلو ہے جی, یہ ہے وہ ہے. اور بہترین جس میں بات چاہتا ہوں یہ ہے کہ غلو کے اوپر میں نے پوری ویڈیو تفصیل بنائی ہے. قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا تغلوا فی دینکم, دین میں غلو نہ کرو. غلو دین میں ہے. اگر اسے ہم کہا جائے کہ جو عیسائی لوگ ہیں
انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غلو کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا، تو اس لیے یہ غلو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کو بلند کر دینا. تو کیا میرا چیلنج ہے سنجائے صاحب کے پاس کہ وہ ثابت کرے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو یا دوسرے یہودیوں کو، جو حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانا تھا، یعنی جو مانا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کہیں غالی کہہ کر متعارف کیا ہو، بلایا ہو، کہیں پر ان کو غالی کہا ہو. مشرک بھی کہا گیا ان کو کہ شرک کیا انہوں نے، جو بھی کیا کس طرح کیا وہ اس کی الگ سی بحث ہے. کہیں بھی ان کو غالی نہیں کہا گیا. پورے قرآن مجید کے اندر کہیں پر غالی غلو کرنے والوں کو سزائیں لکھی تو بتائیں. جب میں ثابت کر چکا ہوں کہ شیخ مفید کا بھی اس کے اوپر پورا ایک بیان موجود ہے کہ علماء قوم نے اس دور میں جب امام صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس دور میں انہوں نے پورا ایک ادارہ قائم کیا تھا جنہوں نے غلو اور غلات کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھنی شروع کی، اور جو شخص بھی ان کے قاعدے خلاف بات کرے تو ان پر یہ غالی ہے. اور حتیٰ کہ وہ اس حد تک قائل ہو گئے تھے، وہ قائل تھے جو ان کے آج بھی ان کے جو مقلدین جو خوب سے پڑھ کر آتے ہیں، ڈھکو صاحب ہو گئے، امام حسن ندوی صاحب ہیں، یا ان کے علاوہ کئی اور ہیں جیسے تقی شاہ صاحب ہیں، سلقوی صاحب ہیں، اس طرح کے سارے ہو گئے جیسے جواد نقوی صاحب ہیں، وہ بھی انہی اداروں سے پڑھ کر آئے ہیں، اور وہ بھی غلو کی شور کرتے ہیں، خود غالی ہے. کیونکہ اگر آپ غلو کے بارے میں جائیں گے تو وہ علی کا پورا خطبہ موجود ہے جو کہ جناب سلیمان کے ہلالی میں سے روایت ہے، پورا جو بتایا گیا غلو وہ ہے جو دین کے احکام میں ذکر کرتا ہے، جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتا ہے، جو فتوے دیتا ہے، جو اپنی کم قیمت باتوں کو نبی اور امام کی طاقت کے اوپر، ان کی قیمت کے اوپر فروخت کرتا ہے. لہٰذا یہ مسئلہ اور ہے. جب تک مسائل حل نہ ہو ایسے فتوے بازی سے انکار کرنا چاہیے، فتوی نہیں دینا چاہیے. جب آپ خود آپ کہتے ہیں اجتہاد حرام ہے تو کیوں اجتہاد کر رہے ہیں؟ جب آپ خود ایک چیز کے قائل نہیں ہے تو آپ کیوں فتوے دے رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہ کرے تو ایسا کرے، ایسا کرے تو ایسا کرے؟ تقسیر کرنے سے تو جو آپ کے اوپر ہے جہنم واجب ہو جاتی ہے. لیکن اگر محب میں آپ محبت میں آپ زیادہ آگے بڑھ گئے تو یہ مولا کا حکم ہے، مولا خود اس کو تصریف فرمائیں گے، خود اس کی معرفت فرمائیں، خود اس کو پیچھے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ سب اس کو فتویٰ لگا دیں. پہلے تو ہمیں نشہری کا پتہ چلا نشہری تھا کون، کیا تھا، اس کا قیدہ کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ نشہری ہم جس مسئلے کو بھی صحیح سمجھتے تھے. جب اب نشہری کا قیدہ ہی پتہ نہیں ہے لوگوں کو، جب نشہری بتایا ہی نہیں ہے کبھی کبھی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جب لائیو ہم سیشن شروع کریں گے اس میں میں بتاؤں گا، مکمل تفصیل دوں گا کہ نشہری کے عقائد کیا تھے، نشہری تھا کون، اس کے مقصد کیا تھے. اس نے دین کے اندر اپنی رائے قائم کرنے کے لیے، خود کو رسول بنوانے کے لیے یہ سارا کام ہے. لہذا سجاد صاحب آپ ثابت کریں کہ قرآن مجید میں عیسائیوں کو یا جناب عزیر کے ماننے والوں کو اللہ نے غالی کہہ کر بلایا ہو. اگر ان کو اہل کتاب کہہ کر اللہ تعالیٰ کو اہل کتاب کہہ رہا ہے بار بار، اور مشرک یا کافر بھی نہیں کہتا، اہل کتاب کہتے ہیں. اگر مشرک بھی کہا گیا ہے تو اس کے اوپر بھی کئی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا آپ کو کہیں سے قرآن مجید میں ایسی آیت ملتی ہے کہ جس میں عیسائیوں کو غالی کہہ کر بلایا گیا ہو؟ اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی تھے؟ کیا تمام عیسائیوں کا عقیدہ یہی ہے؟ کہ آپ نہیں جانتے کہ صرف ایک ان کا فادر تھا، اس نے یہ سٹارٹنگ کی، اور یہ بھی انہوں نے اہل یونان سے لیا عقیدہ. پہلے سوچے شریک کا الزام لگا رہے ہیں. کیا آپ اس کے پہلے بات بتایا تو پھر وضاحت کریں نا شریک ہو رہے ہیں. آپ غالی اور غلات کو اپنی چیز قائم کر رہے ہیں. پہلے بتایا نا سلام بن کیس علی نے بولی کی کیا روایت کی ہے کہ غالی کون ہے؟ کیا قرآن نے کسی کو غالی کہہ کر کہا ہے کہ عیسائی جو تھے وہ غالی ہے؟ جبکہ لا تغلو فی دینکم واضح ترین آیت ہے کہ دین میں غلو نہ کرو. اور دین میں غلو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے ہیں، اپنے فتوے جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بات بتانے میں بھول گئے، نعوذ باللہ. آئے معصومین نے آپ تک تمام احکامات نہیں بھیجے، اس لیے آپ کو چاہتا رہا. لہذا حضرت علی صاحب آپ یہ ثابت کریں اپنی کسی بھی آئینہ والی نشست کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو غالی کہا ہو. آئمہ معصومین صلی اللہ اجمعین نے اپنی حدیث میں ان کو اہل کتاب کہنے کی بجائے ان کو غالی کہا ہو.
یا غلات کا یہ تاثر دیا، نہیں تو جو روایات موجود ہے جس سے آپ غالب اور غلات کو نکال رہے ہیں، اگر ان کے بارے میں بیان کرنا بیٹھ جاؤں تو وہ علی کا جو فتویٰ جو ان کا اپنا قول مبارک ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، میں ہر چیز کا جواب دوں گا، اس کے اوپر جو ہے بات چلی جائے گی۔ پھر قرآن کا اپنا دعویٰ ہے جو کچھ کائنات میں اندر موجود ہے اور جو سے موجود ہے اس کا علم عالم علوم کتاب کے پاس ہے، راسخون سے علم کے پاس ہے، تو پھر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو آپ غالب کہنے کے مترادف کہتے ہیں اس کے اوپر ہی باتیں ہیں۔ لہذا آپ پہلے غلو کی صحیح طریقے سے تعریف کریں جو کہ آئے معصومین نے بتائی، نہ کہ اپنی طرف سے اور نہ کہ ان صحیح دین کی طرف سے، اپنی طرف سے بالکل نہ ہو۔ آپ غالب کی مکمل تعریف بتائیں، پھر آپ یہی بتائیں کہ نصیری کون تھا، نصیر کون تھا، کس طرح آپ نصیری کے عقائد کیا ہیں۔ ایسے کسی کو نصیری کہہ دینے سے نصیری نہیں ہو جاتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔